کی گئی ہے، لیکن جن لوگوں نے رسالت مآب کو نہیں مانا وہ پیچھے رہ گئے۔ رسالت مآب نے توحید کا درس دیا، رسالت مآب نے اپنی نبوت کا درس دیا، رسالت مآب نے تیسرا درس امامت کا دیا تھا۔ آپ ہی وہ ہیں جن کے پاس آیت تطہیر ہے، لوگ جس کو بھی اس میں شامل کرنا چاہیں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ پینتن پاک تو یقیناً ہے، باقی ہے یا نہیں ہے، کہا گیا نہیں ہے، لیکن لوگ کوشش کرتے ہیں کہ سب کو شامل کریں۔ جیسے اب لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ درود میں سب کو شامل کر دیں، تو وہ شامل کرتے ہیں، ان کی اپنی مرضی ہے، لیکن تطہیر میں پینتن پاک ہے۔ آپ کے پاس آیہ مودت ہے جس میں صرف اور صرف پینتن پاک ہیں۔ آپ کے پاس یطعمون الطعام علی حبہ ہے، اس میں صرف اور صرف رسالت مآب کے علاوہ باقی 4 شخصیتیں ہیں۔ اور آپ کے پاس سب سے بڑی چیز جس کو ہزاروں نے دیکھا وہ مباہلہ ہے۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ اس مباہلہ میں جانے والے صرف پینتن پاک تھے۔ ایک بہت بڑا کنونشن ہوا تھا جنرل مشرف کے زمانہ میں، تو اس میں نے 2-3 چیزیں بیان کی۔ 2 چیزیں لوگوں کے لیے نئی تھیں۔ ایک تو یہ تھا کہ ہمارا مستقبل اور مسیحیوں کا مستقبل ایک ہے۔ لوگ بڑے حیران ہوئے کہ ہمارا مستقبل اور ان کا مستقبل کیسے ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا ہم بھی منتظر ہیں، یہ بھی منتظر ہیں، یہ منتظر ہیں حضرت عیسیٰ کے، ہم منتظر ہیں مہدی زمان کے۔ تب ان کو پتہ چلا۔ اور دوسرا میں نے یہ کہا تھا کہ جب مباہلہ ہوا ہے تو اس مباہلہ میں صرف اور صرف رسالت مآب گئے، امام حسین کو اٹھایا ہوا تھا، امام حسن کو انگلی سے پکڑا ہوا تھا، پیچھے جناب زہرا تھی، ان کے پیچھے علی تھے۔ میں نے کہا اس لیے تاکہ بتائیں کہ اسلام کی نمائندگی بس یہی شخصیتیں کرتی ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بعد میں مسیحی بہت زیادہ مجھے ملے کہ ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں، آپ آئیں۔ کراچی کے علامہ رضی جعفر صاحب تھے، میں نے کہا ان کو آپ بلا لینا، مجھے کہیں کہ میں بھی آ جاؤں گا۔ تو گویا کہ اصل یہی ہے کہ دین آپ کے پاس ہے، اسلام آپ کے پاس ہے۔ ختم نبوت کے بعد جو امامت کا سلسلہ شروع کیا گیا تھا، لوگوں نے اس کو نہیں مانا۔ ان کی کتابوں میں ایمان بھی لکھا ہے، امام کے نام لکھے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ سوائے کے محرقہ جس کا معنی ہے شیعوں کو جلانے والی بجلی، اس میں بھی نام موجود ہے، باقی کتابوں میں موجود ہے، لیکن وہ مانتے نہیں ان کو، نہ ان کی بات مانتے ہیں نہ ان کا درجہ ماننے کے لیے وہ تیار ہیں۔ آپ ہیں امامت کے ماننے والے، آپ ہیں اہل بیت کے ماننے والے، اور اللہ کا آپ پر اتنا احسان ہے کہ ہمارے برادران اہل سنت کے پاس صرف 23 سال کی ہے سیرت رسالت مآب کی، صرف 23 سال۔ اس کو بھی انہوں نے 2 حصے میں تقسیم کر دیا ہے کہ کچھ حصہ بشریت کا ہے اور کچھ حصہ جو ہے وہ نبوت کا ہے۔ ہمارے نزدیک کوئی حصے داری نہیں ہے، ہمارے پاس 63 سال کی وہ سیرت بھی ہے، اور یہ سیرت کا سلسلہ 329 ہجری تک چلا جاتا ہے، جب امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کی غیبت کبریٰ شروع ہوئی۔ اتنا زیادہ ٹائم آپ کو دیا گیا ہے، 329 سال بھی اور پہلے 40 سال بھی، 329 سال 13 سال بھی اور پہلے 40 سال بھی، اتنا زیادہ دیا گیا ہے۔ اور آپ کا کوئی کام ایسا نہیں ہے جو کام اہل بیت نہ کر چکے ہوں پہلے، تو آپ کے پاس اتنی سیرت موجود ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں اپنے خول میں بند نہ رہیں، کنویں کے مینڈک نہ بنے۔ بے شک مجھے گالیاں دیتے رہنا کہ ہمیں مینڈک کا ہے، میں کہہ رہا ہوں سب کو ہمیں نہیں چاہیے کہ کنویں کے مینڈک بنے، صرف آپ ہی اپنے افراد کو بلائیں، ان کو پڑھائیں، سب کچھ کریں۔ کیوں نہیں ایسا ہوتا کہ کروڑوں روپیہ آپ خرچ کرتے ہیں مجالس پر، لیکن مجالس میں کیا ہوتا ہے؟ امیر المومنین کے فضائل اور حضرت امام حسین اور جناب زہرا کے مصائب اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ قرآن بھی ختم، احادیث 40,195 بھی ختم، جتنی بڑی بڑی مجالس کرا رہے ہیں، محرم کرا رہے ہیں۔ کیوں نہیں ہوتا ایسا کہ انہی دنوں ایک ٹائم درس قرآن بھی رکھ دیں، درس حدیث بھی رکھ دیں،
درس نہج البلاغہ رکھ دیں، درس صحیفہ رکھ دیں، فرق کیا ہوگا کہ مجلسیں آپ نے خریدی ہیں، ہمیں سب حضرات آپ لوگ کہتے ہیں ہم نے بک کیا ہے فلاں کو، ان کی فیس آپ نے دی ہے، نذرانہ دیا ہے، انہوں نے آپ کو خوش کرنا ہے تاکہ پھر بھی بلائیں، پھر بھی ہمیں دعوت دیں۔ جب درس رکھیں گے تو درس والا آپ سے پیسہ نہیں لے گا، جب بکاؤ مال نہیں ہوگا، وہ دین بیان کرے گا، اسلام بیان کرے گا، آپ پوری دنیا کے لیے مثال بنیں، پوری دنیا کے لیے نمونہ بنیں۔ ایک زمانہ ایسا تھا کہ مصر جیسے ملک میں وزارت خزانہ میں فقط آپ حضرات ہوتے تھے، کیوں؟ وہ کہتے تھے یہ دیانتدار ہوتے ہیں۔ وہ مصر جس میں وزیر خزانہ یوسف بنے تھے، اسی میں وزارت خزانہ میں آپ ہوتے تھے کہ آپ پاک صاف ہیں، آپ گڑبڑ نہیں کرتے، اپنے آپ کو پاک صاف بنائیں، اپنے آپ کو سیرت انبیاء اور سیرت ائمہ سے مزین کریں، اپنے آپ کو ان سے مشرف کریں، تاکہ حقیقتاً آپ صرف زبانی لوگوں کو تبلیغ نہ کریں بلکہ عملی طور پر تبلیغ کریں۔ اور خدارا اگر قبر کی فشار سے بچنا چاہتے ہیں، اپنی مجالس سارے اوپن اگر نہیں کر سکتے تو کم از کم غدیر میں دوسرے لوگوں کو بلا لیا کریں، مباہلہ میں بلا لیا کریں، حتیٰ کہ غیر مسلموں کو بلا لیا کریں، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ عیسائی اس میں مار کھا گئے تھے، تو ان کے سامنے یہ تمام چیزیں آ جائیں گی۔ لیکن سب چیزوں کو آپ نے محفوظ کر رکھا ہے، اور وہ بھی بکاؤ مال پیسہ، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ حقیقتاً جو تبلیغ ہونی چاہیے وہ تبلیغ نہیں ہو رہی۔ تبلیغ ضروری ہے، آپ پر واجب ہے، مولوی پر واجب نہیں ہے، صرف آپ پر واجب ہے کہ تبلیغ کریں، آپ پر واجب ہے کہ جس دفتر میں ہے وہاں لوگوں کو دین سمجھائیں، جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں دین سمجھائیں۔ کیا آپ کی کوٹھیاں ہیں، لوگوں کو بلائیں، برادران اہل سنت کو گھروں میں دعوت دیں، ان کو تبلیغ کریں، ان کو سماجی احکام اہل بیت کے بنائیں۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ آپ کی طرف کھنچے چلے آئیں گے، کیونکہ اہل بیت بے عیب ہیں، اہل بیت پاک ہیں، اہل بیت آیت تطہیر کے مالک ہیں، اہل بیت مبالے والے ہیں، جھوٹوں پر لعنت کرنی ہے۔ کبھی بھی اہل بیت سے جھوٹ سرزد نہیں ہوا، وہ سچائی کے آخری درجے پر فائز ہیں۔ اگر یہ کریں گے تو ہم یہ کہیں گے مولوی صاحبان بھی اور آپ لوگ بھی کہ ہم نے دین کی خدمت کی ہے، وگرنہ صرف باتیں ہی ہوں گی لیکن پوچھے گا کوئی نہیں۔ خدایا محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری یہ مختصر سی عبادت قبول فرما، اس مختصر سی عبادت کا ثواب کثیر عطا فرما۔ خدایا محمد و آل محمد کا واسطہ تمام شرکاء کی حاجت روائی فرما، سب گھروں میں خیر و برکت عطا فرما، ہماری عبادات قبول فرما، ہماری نمازیں قبول فرما، ہماری دعائیں مستجاب فرما، ہماری عبادات کو بارگاہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ خدایا محمد و آل محمد کا واسطہ ہمیں جتنے پرابلم ہیں ان تمام پرابلم کو دور فرما، جو مریض ہیں